اس کا باپ کرے یا اس کی ماں کرے، او اخن یا اس کا کوئی بھائی کرے، او صدیق یا اس کا کوئی دوست کرے، فرمایا ہر ایک کی دعا اس کو پہنچتی ہے اور اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطیات کو حسنات میں تبدیل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو ایصال ثواب تمام مکاتب فکر کا یہ عقیدہ، یہ اس چیز پہ ایمان ہے کہ مرنے والے کے لیے دعا کرے تو اس کو دعا کا فائدہ پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کریم کی بارگاہ میں پسند ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سبحان مغز اللہ۔ ایسی چیز ہے جس میں انسان کی پوری باڈی پورے انسان کا وجود ایک طرف، اگر دماغ درست نہیں تو اس کی باڈی ٹھیک نہیں، پورا وجود بیکار ہے۔ تو دعا کو میرے کریم نے کہا کہ یہ عبادت کا مغز ہے۔ کیوں مغز ہے؟ اس لیے کہ جتنی بھی عبادات کی جائے اس کے بعد دعا نہ کریں تو فائدہ نہیں، اور دعا مغز اس لیے کہا ہے کہ اس دعا کی ابتدا بھی نبی پر درود و سلام ہے، انتہا بھی نبی پر درود و سلام۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور جس چیز کی ابتدا حضور کے درود و سلام سے کی جائے وہ عبادت کبھی رد نہیں ہوتی۔ اب دعا کی ابتدا میں ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں، درمیان میں جو بھی دعا مانگے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ دعا درود پاک اس کو لپیٹ کے جو بھی مانگا جائے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتا ہے، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ابتدا اور انتہا پر نبی پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور حضور پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب مرنے والا دعا کے انتظار میں ہے، ہم یہاں دعا مانگ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اس تلاوت کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک قبرستان سے گزر ہوا، گزرتے ہوئے میرے کان کے اندر قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ قرآن پڑھنے والا کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، سورۃ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، اور آپ فرماتے ہیں جب سورۃ ملک کی آواز میرے کان میں آئی تو میں رک گیا، کیونکہ قرآن پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہے۔ فرماتے ہیں پیاری آواز سنی، دل کو سکون ملا۔ جب سورۃ الملک ختم ہوئی میں چلنے لگا، پھر قرآن کی آواز آئی، پھر میں رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ آواز آ رہی ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ پھر میں نے توجہ سے دیکھا، دو حصوں میں قبرستان تھا، ایک تھوڑا سا اوپرلے حصے کا تھا، ایک نچلے حصے میں تھا۔ تو ایک قبر سے آواز آتی، دوسرا سنتا۔ جب یہ قرآن پڑھ لیتا تو پہلی قبر والا پڑھتا اور یہ سنتے۔ پھر میرا خیال آیا کہ شاید کہ کوئی قبر کے اندر فرشتہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، یا کوئی جن قرآن پڑھ رہا ہے، کیونکہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی قرآن پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کی مخلوق جنات بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اسی سوچ کے اندر میں چلنے لگا تو غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے مالک پریشان نہ ہو، کوئی جن یا فرشتہ نہیں قرآن پڑھ رہا، میرے مصطفیٰ کا امتی قبر میں قرآن پڑھ رہا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو دنیا میں قرآن کو سینے سے لگائے، مرنے کے بعد قبر میں بھی قرآن پڑھتا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو میرا امتی ہر روز عشاء کی نماز کے بعد سورۃ ملک پڑھے گا، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں سے 29ویں پارے کی پہلی سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئے گا، وہ جب مرے گا قبر میں جائے گا، اگر گنہگار بھی ہے، ایک طرف سے عذاب آئے گا، دوسری طرف سے سورۃ ملک آئے گی، اور عذاب کہے گا کہ اس نے جرم کیے ہیں، سورۃ ملک کہے گی نہیں یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، خبردار اس کو میں نہیں آنے دوں گی، یہ عذاب اس پہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ عذاب کہے گا نہیں اس نے جرم کیے۔ اب عذاب کا اور سورۃ ملک کا تکرار ہوگا، جب بحث ہوگی تو سورۃ ملک اللہ کی بارگاہ میں میرے کریم آقا فرماتے عرض کرے گی مولا جب یہ مجھے تلاوت کرتا تھا پھر عذاب کس لیے؟ یا اللہ ایسے ہے کہ میں قرآن کا حصہ ہوں، مجھے تلاوت کرنے والے کو عذاب نہیں ملے گا، یا پھر مجھے قرآن سے نکال یا اس کے گناہوں کو بخش دے۔ سورۃ ملک بحث کرے گی، تکرار کرے گی اللہ کی بارگاہ میں،
حتیٰ کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورت ملک کی سفارش کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سورت ملک پڑھنے والا اگر قبر کے اندر اتنا خوش نصیب ہے جو پورے قرآن کا حافظ ہو اور پورے قرآن کی تلاوت شب و روز کرے، اس کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں باپ دنیا میں ہوں تو یہ عظیم نعمت ہے، اگر ان کا وصال ہو جائے تو ان کو جدا مت سمجھیں، ان کے مزار پر جا کے حاضری دیں، دعا کریں۔ ماں باپ کی دعا جس طرح دنیا میں فائدہ دیتی ہے، اس طرح قبر سے بھی دعائیں آتی رہتی ہیں، اور ہمارے مرنے والے خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن میدان حشر میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جب وہ مرے ہوں گے، گناہوں کے پہاڑ ان کے ذمے ہوں گے، بہت بڑے پہاڑ، جب حشر کے میدان میں آئیں گے تو سارے گناہوں سے پاک ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ، جب رابطہ ختم ہے، دنیا سے عالم برزخ میں آئے ہیں، تو پھر یہ کیسے گناہوں سے پاک ہیں؟ فرمایا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والے باقی تھے جو دعا مانگتے رہے اور ان کا ثواب ان کو پہنچتا رہا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت دیوبندی مسئلہ کے وہ لکھتا ہے کہ ایک شخص مر گیا، اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، تو گناہگار تھا۔ حضور کا فرمان ہے گناہگار کی قبر جہنم کا گڑھا ہے، نیکوکار کی قبر جنت کا باغ ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک شخص نے بازار سے گھڑا خریدا پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے، گھڑا خرید کے وہ گھر لایا، بیوی کو کہا کہ اس کو دھو کر اس میں پانی رکھو تاکہ ٹھنڈا ہو جائے۔ صبح جب پانی مانگا، منہ سے لگایا تو ایسے ابل رہا تھا جیسے ہم پانی کو بوائل کرتے ہیں، چائے بناتے ہیں، جس طرح اس سے بھاپ نکلتی ہے، صرف گرم نہیں تھا بلکہ اس سے بوائل ہو رہا تھا اور پانی ابلا ہوا۔ بندہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا آج تک یہ نہیں ہوا، گھڑے کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور مٹی کے برتن میں شفا ہے۔ آپ کسی چودھری کے ڈیرے پہ جائیں گے تو آپ کو شیشے کے برتن ملیں گے، پتھر چینی کے ملیں گے، کسی بزرگ کے ڈیرے پہ جائیں گے تو آپ کو مٹی کے پانی میں پیالے میں پانی ملے گا، مٹی کے برتن میں کھانا ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی کا برتن استعمال کرنے سے انسان کی جسم کی ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ یہ پانی کیوں ابل رہا ہے؟ تو گھر والی کہنے لگی میں نے تو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھا ہے۔ تو اس نے کہا بابو کو بلاؤ، باپ کو بلایا، بزرگوں کو بلایا، سیانوں کو بلایا، کہنے لگے جی ہم نے گھڑا خریدا ہے، پانی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ چلو ٹھنڈا نہ ہوتا نارمل ہوتا، لیکن یہاں سے یہ پانی ایسے ابل رہا ہے جس طرح چائے بنتی ہے، اندر سے بھاپ نکل رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ مولوی صاحب خود لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس بات کی سمجھ ہمیں نہیں ہے، اس کا کوئی حل۔ جتنے سیانے بلائے تھے انہوں نے کہا فلاں بستی میں ایک اللہ کا فقیر رہتا ہے، اس کی وجہ وہ بتا سکتا ہے۔ اور سب لکھتے ہیں کہ جو دنیا داروں کی یا سیانوں کی عقل مندوں کی بات سمجھ میں نہ آئے، اللہ کا ولی اس کو جانتا ہے۔ وہ سارے لوگ چلے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، جو ایک درویش فقیر اللہ کا اللہ کیے جا رہا تھا۔ جب وہ گھڑا لے کے ان کے پاس پہنچے تو کہا حضور یہ ماجرا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، آپ اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ گھڑا چھوڑ جائے، صبح آ کے لے جائیں۔ گھڑا چھوڑ کے آ گئے، صبح کو جب لینے کے لیے گئے اور لوگ بھی تماشا دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ جب کافی تعداد میں لوگ گئے، فقیر اللہ کا اسی طرح مصلی بچھائے اللہ کر رہا ہے۔ جب پہنچے تو کہا حضور ہم نے ایک مسئلہ آپ کے پاس پیش کیا ہے، اس کا کوئی حل۔ انہوں نے فرمایا چیک کریں۔ جب پانی چیک کیا تو ایسے ٹھنڈا تھا جیسے برف۔